اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ ترجمہ احمد رضا کا کنز الایمان ہے، یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور وہ ڈھئی پڑی تھی، ڈھئی یعنی گری ہوئی تھی، تو یہاں گری ہوئی بریکٹ میں لکھتی ہے نئے لوگوں نے، تھی اپنی چھتوں پر، بولا اسے کیوں کر جلائے گا اللہ، یعنی وہ جو گزرے تھے انہوں نے یہ بات کہی تھی، انہوں نے یہ کہا، یہاں جو بولا ترجمہ ہے یعنی انہوں نے کہا، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح جلائے گا، یعنی ایک تعجب خیز انداز میں کہ اللہ کی قدرت، اس کی شان تو دیکھو، یعنی یہ بستی جو بالکل یعنی جس کا کوئی نام و نشانی نہیں، بالکل گری پڑی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ یعنی اللہ اتنی قدرت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جلائے گا، یعنی کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو، یعنی کتنی طاقت ہے اس کے اندر کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ کر دے گا، تو کیوں کر جلائے گا اللہ اس کی موت کے بعد؟ تو اللہ نے اسے مردہ رکھا، دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت کی نشانی، اسے مردہ رکھا۔ یہاں ترجمہ انہوں نے مردہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ خود مردہ انہوں نے کیا ہے ترجمہ، ٹھیک ہے، اور اگر دوسرا کوئی کہے تو پھر اس کو گستاخ کا فتویٰ بھی لگاتے ہیں یہ لوگ۔ 100 برس پھر زندہ کر دیا اللہ نے ان کو، ثم بعثہ پھر اٹھا کے کھڑا کر دیا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے یعنی قدرت کی نشانی دکھائی کہ دیکھیے آپ کو 100 برس سلایا، پھر تر و تازہ کر کے کھڑا کر دیا، تم یہاں کتنا ٹھہرے، ٹھیک ہے، قال کم لبثت، تم یہاں کتنا ٹائم رہے، یہاں پہ کتنا، کم کتنا، عرض کی دن بھر، قال لبثت یعنی میں یہاں پہ ٹھہرا ہوں، یومن ایک دن، ٹھیک ہے، دن بھر، یومن ایک دن، او یا او کا ترجمہ کیا ہوگا، یا بعد یومن کچھ کم، مطلب دن بھر یا دن کا کچھ حصہ، پورا دن نہیں، مطلب یا تو پورا دن یا تو دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا نہیں، قال بل نہیں، بلکہ لبثت آپ یہاں ٹھہرے ہیں، 100 عام 100 سال، 100 عام 100 سال، 100 برس گزر گئے، اور اپنے کھانے، فانظر نظر کیجئے، دیکھیے، الی طعامک اپنے کھانے کی طرف، اور پانی کو دیکھیے، وشرابک اب تک بو نہیں لایا، لم یتسنہ اسمیل بھی نہیں آئی اس میں خرابی کی، وانظر الی حمارک حمار کہتے ہیں گدھے کو، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ لیجئے جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، یعنی ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کا چورا چورا کر دیا، اور یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے لیے آیتن آیت کہتے ہیں نشانی کو، لوگوں کے لیے، لوگوں کے واسطے نشانی کریں، لنا سے لوگوں کے لیے، اور ان ہڈیوں کو دیکھیے، وانظر الی العظام، عظام عظم ان کی جمع ہے، ہڈیاں، کیوں کر ہم انہیں اٹھان دیتے، یعنی کیسے ہم اس کو یعنی پھر سے تر و تازہ کر کے اس کو موٹی تازی کر کے ہڈیوں کو کیسے ہم ان کو میں گوشت بھریں گے، کیسے ہڈیوں کو پھر سے اللہ تعالیٰ تر و تازہ کرے گا، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں، ثم نکسوها لحمن گوشت۔ جب یہ معاملہ فلما جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا، تبین واضح ہو گیا، لہو اس کے لیے، اس پر، بولے وہ، بولا ترجمہ ہے یعنی انہوں نے کہا، انہوں نے فرمایا میں خوب جانتا ہوں، اعلم اچھی طرح جانتا ہوں، بہت زیادہ جانتا ہوں، ان اللہ یعنی میرا یہ مقصد نہیں تھا جو میں نے اوپر بات کہی تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت پر ایک ظاہر ہے، انسان سوچ لیتا ہے کبھی، خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، مجھے معلوم ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی قدرت ہے۔ آیت نمبر 259 ہے اور تیسرا پارہ ہے اور سورہ بقرہ ہے، ٹھیک ہے، ترجمہ میں نے بتایا آپ کو احمد رضا کا۔
یہ غلام رسول سعیدی صاحب کا تبیان القرآن ہے، یہ تفسیر بھی انہوں نے کی ہے، ترجمہ بھی کیا ہے، تو میں اس میں سے تھوڑا سا آپ کو ان کی ایک دو عبارت دکھانا چاہتی ہوں۔ فرماتے ہیں کہ مومن کے نور اور کافر کی ظلمت کی مثالیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا اللہ تعالیٰ مومنوں کا مددگار ہے اور کافر کے دوست شیاطین ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ مومنوں کا مددگار تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ہے۔ یہ کسی کو شبہ نہ لگے کہ کفار کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شیاطین جو ہیں وہ کون ہیں؟ دشمن ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ کھلے ہوئے دشمن ہیں، تو یہاں دوست شیاطین کو اللہ نے فرمایا، تو دوست یعنی کفار جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ان سے دوستی لگا لیتے ہیں، لیکن وہ کرتے دشمنی ہیں ان کے ساتھ شیاطین، تو اس میں کوئی آپ سمجھے کہ تعرض ہے، تعرض ہرگز نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ کفار کے دوست شیاطین ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ایک مثال مومن کی اور ایک مثال کافر کی بیان فرما رہا ہے، یہ فرما رہے ہیں تبیان القرآن والے، ٹھیک ہے۔ بات یہی بھی ہے بھی تاکہ اس قاعدے کی وضاحت ہو، جو اوپر بیان ہوا نا، اس قاعدے کی وضاحت ہو اور اس قاعدے پر دلیل قائم ہو، ٹھیک ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا ہے اس پر دلیل قائم ہو، اس کی وضاحت بھی ہو جائے اور اس پر دلیل بھی قائم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو مومن کی مثال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، جو آگے بھی مثالیں آ رہی ہیں اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بیان کیا جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام کی ایک مثال اور آئے گی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات پر دلائل پیش کرنے کی توفیق عطا کی، اور انہوں نے کافر کے شبہات کا قلع قمع کیا، اور کافر کی مثال میں نمرود بادشاہ کو بیان کیا جو اپنے شکوک اور شبہات کے اندھیروں میں رہا۔ تو یہ وہ بتا رہے ہیں جو اوپر ہم نے تلاوت کی تھی آیات۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں ایک قاعدہ کلیہ کہ جب بھی مومن کی بات ہوگی تو مومن کی مثالوں کے لیے انبیاء کی مثالیں ہوں گی ہمارے لیے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے رول ماڈل جو ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اور جب کافر کی مثال ہوگی تو ظاہر اس کے لیے کوئی طاغوت ہی ہوگا، ٹھیک ہے، کسی بھی قسم کا طاغوت ہو سکتا ہے، لیکن مومن کی مثالوں کے لیے یا تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے یا تو پھر ان کے پیروکار ہوں گے، ٹھیک ہے، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، احادیث مبارکہ میں بھی ان کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جن آیات کو تلاوت کیا تھا وہ آیات تھیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے جھگڑا کیا جسے نمرود کہا جاتا ہے نا، تو اس کے جھگڑا کرنے کی وجہ بتائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا ملک دیا تھا بادشاہی کے لیے، وہ بادشاہ بنا بیٹھا تھا تو جب یہ لوگوں کو آسودہ حال کر دیا جاتا ہے تو لوگوں کو کچھ اور نہیں سوچتی، تو وہ اللہ تعالیٰ ہی سے مقابلہ کرنے لگ جاتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اپنے تئیں وہ بے نیاز ہو گئے، اپنے آپ کو غنی سمجھ لیتے ہیں، بے پرواہ سمجھ لیتے ہیں، تو بجائے یہ کہ اپنے مالک کو پہچاننے کی کوشش کریں، اس کی شکر گزاری کریں، بلکہ اسی کے ملک میں بغاوت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کا حال بیان ہوا تھا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے کا حال بیان کیا ہے، تو وہ بندے جو بھی تھے وہ اللہ کے نبی تھے، اور اس کی وجہ مفسر عبدالسلام بن محمد نے یہ بیان کی کہ یہ بات یقینی ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اور اس کی دلیل بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا ان سے بات کرنا، ان سے پوچھنا اور پھر اصل مدت بتانا، کہ ان سے اللہ نے پوچھا کہ آپ یہاں کتنا ٹھہرے، پھر انہوں نے بتایا کہ 1 دن یا اس سے کچھ کم، پھر اللہ نے بتایا نہیں تم یہاں 100 سال یہاں ٹھہرے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب کوئی یہ شبہ بھی پیدا کر سکتا ہے اپنے ذہن میں، کیونکہ شیطان تو ہوتا ہے نا انسان کے ساتھ، کہ جب وہ اللہ کے نبی تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا اس بستی کو دوبارہ زندہ کرنا، یعنی اس طرح کا سوال انہوں نے کیوں کیا، یا اس کو نعوذ باللہ بعید کیوں سمجھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یا انہوں نے نعوذ باللہ شک کیا، تو ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے بعید سمجھ کر یہ سوال نہیں کیا تھا، کیونکہ ابھی اگلا سوال جو اس کے بعد آنے والا ہے اس سے آپ کے تمام شبہات کا ازالہ ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے میں تو کسی کو شک نہیں ہے نا کہ وہ نبی ہیں، اور انہوں نے بھی اسی طریقے سے ملتا جلتا ایک سوال کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، تو یہاں پر آپ کے شک کا ابھی آگے اسی صورت میں آپ کا ازالہ اگلی آیات میں ہونے والا ہے۔ تو انہوں نے بعید سمجھ کر سوال نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے یہ سوال اسی طرح کیا تھا کہ اپنے دل کو اطمینان حاصل کرنے کے لیے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا
کہ لیطمئن قلبی، اسی طریقے سے ان کا سوال بھی تھا کہ دل کا اطمینان حاصل کرنا ان کو مقصود تھا اور دوبارہ زندہ ہونے کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو بعض حقیقتوں کا آنکھوں سے دیکھا مشاہدہ کرواتا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں واقعات سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جس شخص کا دوست اور کارساز اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اسے کس طرح اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اب دیکھیے ہم یہاں بات کریں گے او کالذی مر علی قریہ، ٹھیک ہے۔ اس کی بات اس او کا عطف اس سے پہلی جو آیت ہے الم تر الی الذی میں مذکور الذی پر ہے، ٹھیک ہے، الذی پر اس کا عطف ہے، یہ یہاں پر الم تر الی الذی اس پر ہے اس کا عطف، یعنی فرمایا کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا، یا کیا تم نے اس جیسے شخص کو نہیں دیکھا۔ علم ترا، اس کا کیا معنی ہے علم ترا کا؟ علم ترا بمعنی ہے علم تعلم، اس کا معنی علم تعلم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا تم نے نہیں جانا، کیا تم کو معلوم نہیں ہوا، تک کیا تمہیں نہیں پتہ، یعنی اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، تو یہ بمعنی کیا ہوتا ہے علم تعلم۔ اور علم ترا سے مقصود کوئی عجیب واقعہ بیان کرنے سے پہلے اس کے سننے کا شوق دلانا ہوتا ہے۔ یہ خاویتن جو ہے، یہ خاویتن ہے باب دربا سے، اس میں فاعل ہے لیکن مؤنث ہے کیونکہ گولتا ہے نا اس کے ساتھ، اور جیسے خوایا، ٹھیک ہے، اس کا اس میں فاعل ہے جس کا معنی کھوکھلا ہونا، تو چونکہ کھوکھلا ہونے کا نتیجہ گر پڑنا ہے اس لیے اس کا معنی گر پڑنا بھی آتا ہے، اور عموماً پہلے چھت گرتی ہے پھر دیواریں اس پر گر پڑتی ہیں، اس لیے فرمایا چھتوں پر گری ہوئی تھیں۔ تو جب وہ گزرے، حضرت عزیر علیہ السلام جن کا نام بیان کیا جاتا ہے، تابعین بزرگوں نے ان کا نام عزیر علیہ السلام بیان کیا ہے، تو جب وہ وہاں سے گزرے اور وہ بستی اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی تو انہوں نے کہا کہ جب دیکھا کہ اس وقت یہ بستی میں جب کوئی زندہ ہی نہیں ہے اور بستی اپنی چھتوں پر گری پڑی ہے اور اس کی دیواریں ساری منہدم ہیں، صحنوں میں گر چکی ہیں، تو یہ کھڑے ہو کر سوچنے لگ گئے، سوچ میں پڑ گئے کہ یہ بستی کتنی شاد و آباد تھی اور ہنستی مسکراتی تھی، مگر اب اس کا یہ حال ہو گیا ہے۔ اس سوچ کے دوران ان کے دل میں خیال آیا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کس طرح پھر زندہ کرے گا، کیسی قدرت والا ہے، کیسی شان والا ہے۔ ایک تعجب خیز انداز میں کھڑے ہو کر سوچنے لگے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ یہ بستی بری طرح تباہ ہو چکی ہے، دیکھا جب تو پہلے آباد دیکھا پھر تباہ دیکھا اور شدید طور پر خراب ہو چکی ہے، تو پھر انہوں نے سوچا کہ اس کی پہلی حالت میں آنا کس طرح سے ممکن ہوگا، اللہ ان کے باشندوں کو مرنے کے بعد پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو زندہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا۔ سلا کس طرح دیا؟ یعنی جیسے کہ انسان مرنے کے بعد سو جاتا ہے، مرنے کے بعد جیسا اس کا حال ہو جاتا ہے کہ اس کو کسی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں ہوتی، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ آنے کی، نہ جانے کی، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی 100 سال تک سلا دیا، جیسے کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے جلا دیا، اور یہ بستی ان کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر سے شاد و آباد کر دی۔ جب وہ دوبارہ اللہ نے ان کو 100 سال بعد زندہ کیا، جب ان کی آنکھیں بیدار ہوئیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بستی پھر سے شاد و آباد ہے، اور ان کی آنکھوں نے مشاہدہ کیا کہ وہ خود بھی اس طرح یعنی جیتے جاگتے کھڑے ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ دیکھیے، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے سوال کیا کہ آپ یہاں کتنا ٹھہرے، کم لبثتا، قال لبثت یوما و بعد یوم، تم کتنی دیر یہاں رہے، کتنی مدت یہاں ٹھہرے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت 100 عام
فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، نہیں بلکہ 100 برس تم یہاں پڑے رہے اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، اتنی مدت میں یعنی یہ سڑی گلی نہیں، دیکھیے اس میں بو بھی نہیں آئی، اس میں ہلکی سی اسمیل بھی نہیں آئی۔ یتسنہ، سنہ کس کو کہتے ہیں؟ باب تفعل سے تسنہ بنے گا، یعنی کوئی روٹی جو بدبودار ہو جائے نا، خراب ہو جائے، اس کو کہتے ہیں۔ اور لم آ گیا نا تو یعنی اس میں بدبو نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ اس کا اور سنہ، سنہ جس کا معنی یعنی بدبودار ہونا، سین نون نون، ٹھیک ہے۔ تو بدبودار، اسی سے آپ نے پڑھا ہوگا سورہ ہجر میں ہے نا، اللہ نے فرمایا من حمائم مسنون، جب آدم علیہ السلام کے جو آٹا، وہ مٹی جو گوندھی تھی آٹے کی طرح، اس کو فرمایا نا جیسے بدبودار جو اسمیل آ جاتی ہے۔ لم یتسنہ، بدبودار نہیں ہوا، ٹھیک ہے، خراب نہیں ہوا۔ ایسا کھانا جو سڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، کھانے کے لائق نہیں رہتا، تو اس میں بدبو اور کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، تو وہ ایسا نہیں ہوا۔ اور اب جہاں تک رہی بات گدھے کی، حمار کی، تو ذرا اس کی طرف بھی نظر کیجئے۔ منظور الی الحمار، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کے سامنے اسے کس طرح زندہ فرماتا ہے۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں، کہ تم آخرت میں دوبارہ زندہ کیے جانے کی ایک دلیل بن جاؤ لوگوں کے لیے۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، یعنی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کیسے اٹھائیں گے، پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گی اور پھر اس کو ہم گوشت پہنائیں گے۔ جب یہ سارے مناظر حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تو پھر وہ بے ساختہ پکار اٹھے، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ دیکھیے یہاں پر اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہاں پر انہوں نے یہ بات فرمائی، انہوں نے کہا میں جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ، مجھے اچھی طرح معلوم ہے، بہت زیادہ یعنی اس بارے میں یعنی علم الیقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ پوری طرح قدیر ہے، قادر ہے، یعنی میں اسے جانتا ہوں اور میں نے سر کی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیا ہے، لہٰذا میں اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے اسے زیادہ جانتا ہوں۔ اعلم یہ صیغہ ہے اس میں تفضیل کا، جیسے اکبرو ہے۔ جس مالک نے 100 سال بعد زندہ کر دیا، جس مالک نے 100 سال پہلے مرے ہوئے گدھے کو زندہ کر دیا، کھانے پینے کی چیزوں میں بو تک نہیں آنے دی، خراب نہیں ہونے دیا، وہی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ جب وہ 100 سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے تو ہزاروں سال کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ہزاروں سال، لاکھوں سال بعد بھی زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، مشکل تو میرے اور آپ کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے زندگی موت کو اپنے اختیار میں لیا ہے۔ بہت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، وہ ان کا معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ہاتھوں پہ معجزے دیے ہیں، اور وہ بھی اللہ کا حکم ہوتے ہیں۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو نبی جو چاہیں اللہ تعالیٰ جو حکم دے وہ کر سکتے ہیں، وہ کرنا اللہ کا کرنا ہوتا ہے۔ نبی از خود کچھ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے کرتے ہیں، اور جب تک حکم ہوتا ہے جب تک کرتے ہیں، جس وقت حکم ہوتا ہے اس وقت کرتے ہیں۔ تو اس کو نبیوں کو اللہ تعالیٰ سے ملانا ایک بہت یعنی کہنا چاہیے کہ عقل سے بعید بات ہے کہ لوگ نبیوں کی جو ان کی اللہ تعالیٰ نے بزرگی ان کو عطا کی ہے، جو ان کو معجزات عطا کیے ہیں، تو اس کو دیکھ کر وہ ان کو اللہ تعالیٰ سے ملانے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی یعنی عجیب بات ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اس سے پہلے جو ہم نے واقعات پڑھے، اس سے پہلے جو ہم نے قصے پڑھے، اس میں یہ تھا کہ کائنات کو بنانے والے کا ایک ہونا، توحید کی بات تھی نا، جو ابراہیم علیہ السلام جس نے جھگڑا کیا، تو وہاں پر بھی یہی بات تھی کہ اللہ مردوں کو جلاتا ہے، لیکن اس بے وقوف نے، بدعقل نے کہا کہ میں بھی جلا سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں، یہ بدعقلی کی بات ہے۔ تو بہرحال تو وہاں پر یہ بتانا مقصود تھا کہ ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی مالک ہے، ایک ہی مولا ہے، وہی سب کام بناتا ہے، سب کچھ اسی کے قبضے، اسی کی قدرت، اسی کے اختیار میں ہے۔
تو اس سے پہلے کے واقعات میں توحید بیان کیا، اور یہاں اب اس قصے سے جو یہ اب بیان ہوا، جو اب ہم نے پڑھا، تو اس سے حشر اور نشر، حشر یعنی جمع ہونے والا دن، نشر اٹھ جانے والا دن، قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو جانے والا دن، یہ ثابت کرنا مقصود ہے۔ اس آیت میں مذکور شخص سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے صحیح سند کے ساتھ کوئی ذکر مذکور نہیں ہے، البتہ تابعین بزرگوں سے یہ مذکور ہے کہ یہ عزیر علیہ السلام ہیں جن کا یہاں پر یہ ذکر ہوا ہے جو ابھی ہم نے تلاوت کی۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کما بدأکم تعودون، جس طرح اللہ نے تمہیں ابتداءً پیدا کیا ہے اسی طرح تمہیں لوٹائے گا۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، سورہ انبیاء میں فرمایا جس طرح ہم نے ابتداءً تمہاری مطلب یعنی آفرینش کی ہے اسی طرح ہم اس کا اعادہ کریں گے، ہم دوبارہ جیسے اول مرتبہ تم کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اول مرتبہ پیدا کیا، اسی طرح تمہارا دوبارہ اعادہ کریں گے، دوبارہ تمہیں پیدا کریں گے، مرنے کے بعد تمہیں پھر زندگی عطا کریں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کسی قسم کی مشکل، پریشانی، تردد والی بات نہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو اس کے لیے کوئی مشکل بات ہے۔ مشکل اگر ہے تو ہمارے آپ کے لیے ہے، بلکہ ہمارے آپ کے لیے ناممکن ہے، لیکن اللہ کے لیے ہر بات، ہر کام آسان ہے، سہل ہے۔ وہ مالک الملک بے مثل و بے مثال ہے، یہ بلند و بالا پہاڑ، وادی و سبزہ زار، رنگ برنگے پھولوں کی مہکار، خوش ذائقہ پھلوں کی بہار، کہکشاؤں کی قطار، یہ لیل و نہار، رات و دن، بلکہ چمن ہستی کی آپ کہیے کہ ساری کی ساری بہار اسی مولائے جبار کا شاہکار ہیں۔ یہ من بھاتے باغات، لہلہاتے نباتات، جمادات، حیوانات، لاجواب معدنیات اور انسان اور جنات، سب کچھ خالق کائنات کی تخلیقات ہیں۔ وہ سب سے بڑا شہنشاہ، سب کا پالنہار، سب کا محافظ اور سب کا مددگار ہے۔ تو اپنے مالک سے امید لگائیے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ ہمارا مالک ہم سے کوئی لمبا چوڑا تقاضا نہیں فرماتا، بلکہ فرماتا ہے کہ بس مجھے ایک مان لو، میرا شریک نہ ٹھہراؤ، مجھ سے امیدیں لگاؤ، مجھ سے مانگو، میرے ہی چوکھٹ پہ پڑے رہو، مجھ سے ہی اپنی لو لگاؤ، میں تمہارا دنیا اور آخرت میں بیڑا پار کر دوں گا۔ میں کافی ہوں، میں کاموں کو بنانے والا ہوں، اور اپنے سارے کام میرے حوالے کر دو۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور سب اس کی مخلوق ہیں، سب اس کے سامنے مانگنے پر مجبور ہیں، سب اسی سے مانگتے ہیں، اور وہ غنی حمید ہے، وہ اللہ الصمد ہے، سب کو وہ کھلاتا ہے اور وہ کھاتا نہیں ہے، کھانے سے پاک ہے، وہ بیوی بچوں سے پاک ہے، سونے جاگنے سے پاک ہے، وہ بھولنے سے پاک ہے، بیمار ہونے سے پاک ہے، تھکنے سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنے ہی در سے لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و مددگار ہو، آمین۔